علیکم سپائٹی میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں. آج سے کچھ دن پہلے ایک قانون لایا جاتا ہے جس کے تحت اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی پاکستانی شہری جو اپنے والدین کے ساتھ سختی برتا ہے یا انہیں گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی تھی. دوستوں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آتا ہے شیخوپورہ میں، جس میں ایک ماں کو 80 سالہ ماں کو اس کے بیٹے اس کے جو بیٹے ہیں وہ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں. تو اس ماں کو اگر یہ قانون نہ بھی لایا جاتا، پولیس نے بہت اچھا رول، بہت برائٹر سائڈ تھی اس بار پولیس کی، ایک اچھی سائڈ تھی جو ہمیں نظر آئی. انہوں نے ماں جی کو چائے پلائی، پانی پلایا، انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے ان کے گھر چھوڑ کے گئے، اس کے بیٹے کو بلایا، وہاں اسے معافی منگوائی. ان کو ایک بجائے اس کے کہ وہ ان کو ڈسٹرب کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ قانون آ گیا، انہوں نے بڑی ایک اچھی اور ایک پازیٹیو چیز انہوں نے کی ہے. دوستو اگر فار ایگزامپل یہ قانون نہیں آیا تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ اخلاقاً اتنے گر گئے ہیں کہ ہمیں ماں اور باپ کے تقدس کا ہی نہیں پتہ، ہمیں ماں کی عزت کا ہی نہیں پتہ، ماں کے رتبے کا نہیں پتہ؟ جب اس ٹائم غیب سے آواز آتی ہے کہ ابھی بھی تم نے اس چیز جب تم نے رات میں اپنے بستر پہ پیشاب کر دیا تھا اور بستر کو گیلا کر دیا تھا، اور اس ٹائم تمہاری ماں کی جو نیند ڈسٹرب ہوئی تھی، ابھی تم نے اس کا حق نہیں ادا کیا، تو کیا ان سب چیزوں کو، یا ہم لوگوں کی وہی میں میم سے پھر بات شروع کروں گا کہ میم ماں سے جو تربیت شروع ہوتی ہے، اگر وہ تربیت ٹھیک سے کی جائے تو ہمیں یہ چیزیں فیس ہی نہ کرنا پڑے. ہم لوگ تو انگریزوں سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. انگریز تو پھر بھی انہیں اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں، یہ لوگ تو ڈائریکٹ گھر سے باہر، گیٹ سے باہر کر کے بات کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلاح، گھر سے گئے جان چھوٹی. دوستو کیا حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے بالوں میں تیل نہیں لگاتے تھے؟ ان کو اس چیز کا اجر کیا ملا؟ ان کو اجر یہ ملا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں تو جنت میں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی تھی، تو فرشتوں سے پوچھا یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو آپ نے کہا حارثہ بن نعمان تو ابھی زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی کہ اللہ پاک نے خوش ہو کے کہا کہ جب حارثہ بن نعمان قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو ساری جنت کو سنایا جائے ان کی قرآن شریف کی تلاوت. اس حد تک ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ صحابی صرف ماں کا کہنا، ماں کی خدمت، ماں کا کہنا ماننے پہ آپ کو صحابی کا لقب ملا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نہیں تھا دیکھا، لیکن ایک لمٹ بتا دی تھی آپ کی ماں نے کہ اس حد تک جانا، اگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہو نہ پائے تو پھر واپس آ جانا. انہوں نے ماں کا اس محبت، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق تھے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، جن سے کہا کہ ایک کچھ سالوں میں یہاں پہ ایک نوجوان آئے گا جس کا نام اویس کرنی ہوگا، اس کو ڈھونڈنا، اس کو جا کے کہنا کہ ہمارے لیے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا ان کو دعا کرانے کی ضرورت تھی اپنے لیے، جو کہ پہلے سے ہی عشرہ مبشرہ میں تھے؟ اللہ پاک اگر مجھ سے کہیں پہ غلطی ہو رہی ہے تو میں دوستوں آپ لوگوں سے اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. تو جب وہاں پہ وہ لوگ گئے، صرف ماں کی خدمت تھی، یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ بات کی گئی، ایسی کی گئی ماں کی خدمت کی ماں کے سر کے اندر، ماں کے بالوں میں تیل انہوں نے کیا، ماں کے تیل تک ماں کے بالوں میں یہ لوگ لگاتے رہے. تو کیا آج ہم لوگ اخلاقاً اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو ماں کے تقدس کا ہی نہیں پتہ؟ جبکہ بہت بات بالکل واضح کر دی گئی کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. اس کے بعد ایک بیٹا اٹھتا ہے اور اپنی ماں کو گھر کے گیٹ سے دکا دے کے نکال دیتا ہے کہ چلو نکلو یہاں سے. اس کے بعد ایک پولیس کا نوجوان، ایک پولیس آفیسر جس کے دل میں رحم اٹھتا ہے، وہ اس کو بلاتا ہے، اس ماں کو بٹھاتا ہے، اس ماں کو پانی پلاتا ہے، اسے اپنی گاڑی میں چھوڑ کے آتا ہے گھر میں، اور ان کی صلح صفائی کراتا ہے، ان کی صلح کراتا ہے. وہ بیٹا اس اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے. تھوڑا سا ممبر کو بھی چاہیے، ہمارے ممبر کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف ہمارے معاشرے اور ممبر کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اس ٹائم ہمارے جو معلم ہیں ان کو ضرورت ہے ہمارے بچوں کو یہ سکھانے کی، ماؤں کو ضرورت ہے یہ سکھانے کی ماں کا تقدس کیا ہے، باپ کا تقدس کیا ہے. یہ ساری چیزیں اکیلا انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا، نہ تو میں کر سکتا ہوں نہ تو آپ کر سکتے ہیں، جب تک ہماری وہ چیزیں جو مل کے ایک معاشرہ بناتی ہیں. اگر وہ کر پائی
تو انشاءاللہ ہم ایک بہتر معاشرہ بن پائیں گے، ہم وہ معاشرہ بن پائیں گے کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بن جائیں گے۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔